نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینج یور لائف کے 23ویں چیپٹر کے ساتھ میں آپ کے پاس حاضر ہوں، اور اس کا ٹاپک ہے کثرت ذکر۔ اس سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی افضل نعمت نہیں کہ انسان کا دل اللہ کی یاد میں ڈوب جائے۔ ایسی تنہائی کہ جس میں انسان اللہ کو یاد کرے، قلب کو جتنی ترقی سے ملتی ہے اتنی کسی اور چیز سے نہیں ملتی۔ خلوت، تنہائی انبیاء علیہ السلام کی سنت اور صدیقین کی آرزو ہے۔ اس میں راز یہ ہے کہ محبت تنہائی چاہتی ہے۔ جب محبت ہوگی تو انسان تنہائی چاہے گا، الگ بیٹھے گا، کہے گا مجھے کوئی تنگ نہ کرے، میں چاہتا ہوں کہ محبوب کی یاد میں الگ بیٹھا رہوں۔ چنانچہ حدیث مبارک میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اظہار فرمانا تھا تو اس سے پہلے 6 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے رہے۔ اس لیے کہا گیا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ نبی علیہ السلام خواب میں جو دیکھتے تھے اگلے دن وہ بات سامنے آ جاتی تھی۔ اس طرح نبی علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت خوب بڑک اٹھی اور اللہ کے حبیب علیہ السلام تنہائی چاہنے لگے۔ خلوت آپ علیہ السلام کے لیے پسندیدہ بنا دی گئی اور آپ غار حرا میں خلوت اختیار کرتے تھے۔ یہاں سے ہمارے اکابر نے تنہائی میں بیٹھنے کا جواز نکالا۔ آپ علیہ السلام ایک ہفتے کا کھانا لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اب غور کریں وہ عبادت کون سی تھی؟ قرآن تو اترا نہیں تھا، نماز تو ابھی تک فرض نہیں ہوئی تھی، تو پھر نماز اور تلاوت کے علاوہ اور کون سی عبادت رہ جاتی ہے؟ تو یاد رکھیے وہ عبادت اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اور وہ عبادت اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں اور نعمتوں میں غور و فکر کرنا ہے۔ اسی کو ذکر کہتے ہیں۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ آنکھیں بند کر کے کیوں بیٹھتے ہیں؟ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھنا، گم ہو جانا، یہ انسان کی ترقی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمارے سفر کی ابتدا اس ذکر سے ہوتی ہے اور انتہا فکر پہ ہوتی ہے۔ ذکر کنجی ہے فکر کی، انسان جتنا اچھا ذکر کرے گا اتنی اسے فکر میں بلندی نصیب ہوگی۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معصیت کی ذلت سے نکال کر عبادت کی عزت کی طرف لے جانے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے تنہائی سے مانوس کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے کہ تنہائی اچھی لگے۔ آج کل تو تنہائی سے وحشت ہوتی ہے، تنہائی میں وقت گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے، اسی لیے ذرا تنہائی ہوتی ہے تو فوراً لیپ ٹاپ پہ ہاتھ پڑتا ہے، کمپیوٹر پہ ہاتھ پڑتا ہے، یا ہینڈ فری کانوں میں ڈال لیتے ہیں، یعنی انسان کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو مصروف کر لیتا ہے۔ شریعت نے منع کیا ہے کہ آپ شہروں کو چھوڑ کر جنگل میں چلے جائیں، یہ دین اسلام کا حسن ہے۔ شریعت نے کہا کہ اللہ کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ ان جنگلوں اور غاروں سے ہو کر نہیں جاتا، بلکہ ان گلی کوچوں اور بازاروں سے ہو کر جاتا ہے۔ اس لیے ماحول اور معاشرے میں رہو، حقوق العباد اور حقوق اللہ کو پورا کرو، اس طرح تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ چنانچہ ہمارے ہاں جنگلوں کی عبادت نہیں ہے، ہم نے تو گھروں میں اور ماحول معاشرے میں رہ کر اللہ رب العزت کو منانا ہے، اور نہ ہی ہم نے نکاح کو ترک کر کے رہبانیت کی زندگی اختیار کرنی ہے۔ ایسی خلوت اختیار کر لینا کہ دل کو غیر اللہ سے فارغ کر لینا، اس کو تبتل کہتے ہیں، اور اس کا قرآن میں بھی حکم دیا گیا ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور سب سے الگ ہو کر پورے کے پورے اسی کے ہو رہو۔ مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو، پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق سے جڑو۔ یہ جو مخلوق سے ہماری نسوانی، شیطانی اور شہوانی محبتیں ہیں یہ نقصان دہ ہیں۔ بندہ اگرچہ لوگوں کے درمیان رہے مگر دل میں ایک اللہ کی محبت ہو۔ اب غور کریں، اللہ نے کہا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو فرمایا ہے، اور ہمارے رب کا نام اللہ ہے، تو ہمارا یہ راستہ یہ فقط اللہ کے نام کا ذکر ہے۔ یہ تو قرآن پاک سے ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے نام کا ذکر کرو، اس سے تمہیں تبتل نصیب ہوگا، مخلوق سے دل کٹ جائے گا، اللہ سے جڑ جائے گا۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عافیت کے 10 اجزاء ہیں، ان میں سے 9 اجزاء خاموشی کے ہیں اور 1 حصہ لوگوں سے الگ ہونے میں ہے۔ اصل میں ہم نے چپ رہنے کے مزے ہی نہیں دیکھے، ہم نے تو باتوں کے مزے پائے، باتوں میں لگ رہے۔ کاش کے چپ رہنے کے مزے آ جاتے، پھر تو انسان کا دل چاہتا کہ بس خاموش رہے۔ مولانا روم رحمہ اللہ نے اس کے متعلق فرمایا آنکھوں کو بند کر لے، کانوں کو بند کر لے، لب کو بند کر لے،
اگر تو اللہ کے راز کو نہ پائے تو میرے اوپر ہنسنا۔ تو گویا ان 3 چیزوں سے اللہ کی معرفت مل جاتی ہے، آنکھ بند کرنے سے، کان بند کرنے اور زبان بند کر دینے سے۔ آج تو آنکھیں کھلی رہتی ہیں اور دوسروں کے چہروں پر پڑتی ہیں تو انسان ان کے عیب ڈھونڈتا ہے، اور کان دوسروں کی باتیں سنتے ہیں اور زبان بند ہی نہیں ہوتی، باتیں ہی کرتے رہتے ہیں۔ مبتدی کے لیے خاموش رہنا زیادہ ترقی کا باعث ہوتا ہے۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے عافیت تنہائی میں پائی اور سلامتی خاموشی میں پائی۔ حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اللہ کی خاطر تنہائی اختیار کرے تو یہ عبادت ہے۔ اب تنہائی کے فائدے کیا ہیں؟ تنہائی اختیار کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان زبان کے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ انسان بات کم کرتا ہے تو غیبت نہیں ہوتی، بہتان تراشی نہیں ہوتی، جھوٹ نہیں بولتا، یہ سب گناہ پھر نہیں ہوتے، اور بنی آدم کے اکثر گناہ اس کی زبان سے ہوتے ہیں۔ دوسرا فائدہ تنہائی اختیار کرنے میں یہ ہے کہ بد نظری نہیں ہوتی۔ تیسرا فائدہ حفظ القلب ہے کہ قلب کی حفاظت ہوتی ہے۔ بندہ تنہائی میں ہوگا تو پھر قلب کے اندر لوگوں کی باتوں کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے اور نہ ریا آئے گی۔ چوتھا فائدہ دنیا میں زہد حاصل ہو جاتا ہے اور انسان کو قناعت نصیب ہوتی۔ پانچواں فائدہ برے لوگوں کی صحبت سے انسان بچ جاتا ہے۔ چھٹا فائدہ کہ ذکر اور عبادت کے لیے انسان فارغ ہو جاتا ہے۔ ساتواں فائدہ دل اور بدن کو راحت مل جاتی ہے۔ آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ نفس کی حفاظت ہوتی ہے، اور نواں فائدہ یہ ہے کہ ذکر پر انسان کو جماؤ نصیب ہوتا ہے۔ کثرت ذکر کے بہت فائدے ہیں اور عجیب و غریب فوائد ہیں، چند ایک بیان کر رہا ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ ذکر دل کی صفائی کا باعث ہے۔ ذکر کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے دل کی ظلمت دور ہوتی ہے اور آدمی کو قلب سلیم نصیب ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک صفائی ہے اور دل کی صفائی اللہ کا ذکر ہے۔ جب دل صاف اور روشن ہو تو اس کا عبادات میں لذت ملتی ہے اور خیر کی ہر بات اس پر اثر کرتی ہے، اور دل صاف نہ ہو تو قساوت قلب کے باعث خیر کی بات دل پر اثر نہیں کرتی اور نہ وہ عبادت و طاعت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بے شک بنی آدم کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑتا ہے، جان لو کہ وہ دل ہے۔ اسی بات کو ایک شاعر نے یوں کہا، دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ذاکر کو اللہ تعالیٰ یاد رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، لہذا مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اس آیت میں خوشخبری ہے اہل ذکر کے لیے کہ جب وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی۔ کس قدر خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کا ذکر فرشتوں کی جماعت میں کرتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ذاکر کی اللہ تعالیٰ سے دوستی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، انا جلیس من ذکرنی، میں اس شخص کا ہم نشین ہوں جو مجھے یاد کرے۔ کس قدر شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ذکر کرنے والوں کا جلیس اور ہم نشین کہا ہے۔ لہٰذا جس شخص کے دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد ہوگی، گویا وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ہم جلیس ہوگا۔ اسی کو حضوری کہتے ہیں۔ لیکن غافل بندوں اور نفس کے گرفتاروں کو کیا پتا کہ قرب الہی کی لذتوں کا کیا معاملہ ہے۔ پھولوں کی قدر تو مست بلبل ہی خوب جانتی ہے، جنگل کے ویران کونے کی بابت پوچھنا ہو تو الو سے پوچھو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں سے غفلت کو نکال پھینکیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے مزین کر لیں تاکہ ہم اللہ کے دوست بن جائیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ذاکر انسان کا دل زندہ ہوتا ہے جبکہ غافل کا دل سویا ہوا ہوتا ہے۔ آج ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں، آج ہمارا سارا دن گزرتا ہے اور ہم اللہ رب العزت کا ذکر نہیں کر پاتے۔ ہمیں یہ نعمت کیوں نصیب نہیں ہوتی؟ ہم نے اللہ سے کبھی مانگا ہی نہیں۔ ہم اللہ رب العزت سے اس نعمت کو مانگ لیں
اور یہ بات تو میں پھر عرض کر دوں، حقیقت یہی ہے کہ محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی۔ جس کو اللہ رب العزت چاہتے ہیں وہی اللہ رب العزت کا ذکر کر سکتا ہے، اور اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں اس کو یہ دعا کی بھی توفیق دے دیتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا بھی کیجیے، اللہ ہمیں اپنا ذاکر بنا دیجیے، اپنا ذکر کرنے والا بنا دیجیے، ذکر کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور ساتھ کوشش بھی کرنا، اور ذکر کے لیے معمولات کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے، جو کہ پچھلے سیشن میں ہمارا گزر چکا۔ جو معمولات کی پابندی کر لے اللہ رب العزت اس کو ذکر پہ قائم فرما دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔